السلام علیکم ایوری ون، اٹس می شریار، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ تو آج کے ولاگ کا سینیریو یہ ہے کہ اسرائیل، یو کے اور امریکہ نے جوائنٹ آپریشن کرتے ہوئے امارت اسلامیہ ایران پہ حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے کی پلاننگ وہ تب سے کر رہے تھے جب سے پچھلی جنگ میں ایران نے بہت بڑا سیٹ بیک اسرائیل کو دیا تھا اور اسرائیل کو کافی جانی اور مالی نقصان ہوا تھا، بنکرز میں چھپ گئے تھے۔ اور جب ہائپرسونک میزائلز نے اسرائیل کو انگیج کرنا شروع کیا تو اسرائیل نے جو ایران کے ساتھ تھی ایک صلح معاہدہ کر لیا تھا، لیکن تب سے وہ تیاری میں تھا۔ امریکہ کو اس نے بلایا کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا ایک چھوٹا سا بیبی ہے، جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امریکہ نے جو ہے 2 ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں وہ لگا دیے ہیں۔ یو کے جرمنی کی بیسز یوز کی جا رہی ہیں، اور اس وقت ایران میں یہ بھی ایک خبر چل رہی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ایرانی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اس جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امریکہ اور اسرائیل کو صہیونیوں کو ایسا کرارا جواب دیں گے جس سے وہ یاد رکھیں گے کہ ایران سے ان کا پالا پڑا تھا۔ دوسری بات یہ کرتا چلوں کہ ایران نے کسی بھی اسلامی ممالک پہ حملہ نہیں کیا۔ یہ بہت ہی بنیادی سی بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران نے ان عرب ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر حملے کیے ہیں جن اڈوں سے ایران پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ایران نے جب پچھلی جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تب بھی سب گلف کنٹریز کو انتباہ کیا تھا کہ آپ یہاں سے اڈے امریکہ کے ختم کریں، جہاں سے ان کو جانے کے لیے کہیں، کیونکہ یہ ایک گھیرا اور ایک تناؤ ہے جو ایران کو پر پریشر ڈالے ہوئے ہے کہ امریکن جو فورسز ہیں وہ ان سب ایریاز میں موجود ہیں اور وہ ایران کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں۔ دوسری بات، ایران جو بحرین میں، قطر میں، کویت میں، یو اے ای میں، دبئی میں یہ جو حملے کر رہا ہے امریکن بیسز پہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے امریکہ اور اسرائیل کو بیک فٹ پہ لے جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکن مائٹ اور اسرائیلی جو جنگی مشینری ہے اور یورپ پورا ان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا مقابلہ اکیلے ایران تو کرنے سے رہا۔ ایران کے کو سروائیو کرنا ہے، اور اس کے سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم اپنا بھی نقصان کرے اور ایران اور اسرائیل اور امریکہ کو اتنا نقصان پہنچائے ان کی بیسز پہ، ان کی کیجویلٹیز ہوں، ان کا اسلحہ جو ہے یا ان کے جہاز جو ہیں وہ تباہ کیے جائیں، تاکہ امریکہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا جائے۔ اس لیے یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ عرب ممالک جو ہیں، خاص طور پہ جو یو اے ای ہے، بحرین ہے، قطر ہے، کویت ہے، یہ تو بہت ہی منافق ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے پچھلی چند دہائیوں میں جو ہے اسرائیل اور انڈیا سے، کافروں سے اتنی قربتیں بنائی ہیں کہ ابو ظہبی میں، دبئی میں جو ہے وہ مندر بنائے گئے ہیں بڑے۔ انڈیا ادھر جو ہے مودی کو بلایا گیا، اس نے اناگوریشن کیا، پنڈت بلوائے گئے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے یو اے ای جو ہے اس نے امریکہ جو اسرائیلی جو سٹیزنز ہیں ان کو یو اے ای میں نیشنلٹیز جو ہیں دی ہیں 5000 کے قریب، بلکہ وہ جو نیشنلٹیز وہ کسی مسلم ممالک کو بھی نہیں دیتا۔ پاکستانی جو تقریباً 35 سال یو اے ای میں ابو ظہبی میں نوکریاں کر کے آئے ہیں، ان کو نیشنلٹی نہیں دی، لیکن صہیونیوں کو نیشنلٹی دینا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ بحرین نے تو یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران کو دھمکی لگائی کہ اگر ان کے جو بیس ہے جو امریکہ کا ہے الجبیر جو ایئر بیس ہے بحرین کا، منامہ میں جو امریکہ کے پاس ہے، اگر وہاں حملہ ہوا تو ہم ایران کو جواب دیں گے۔ تو اس وقت امت مسلمہ جو ہے اس کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ افغان طالبان جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک انڈیا کی طرف سے پراکسی شروع کی ہوئی ہے، انڈیا کی پراکسی بن کے وہ پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس جنگ کو روکیں اور ایران کا ساتھ دیں، کیونکہ ایران پاکستان اور افغانستان دونوں کا ہمسایہ ہے، اور اگر ایران جو ہے وہ اس ملٹری مائٹ میں شکست کھا جاتا ہے تو پھر اگلی باری ان 2 اسلامی ممالک کی بھی ہو سکتی ہے، اور افغانستان تو پہلے سے ہی تباہ ہے۔ پاکستان کے لیے ایک خبر انتہائی تشویشناک ہے
کہ ایران نے سعودی عرب میں بھی ایک جگہ امریکی بیس پر حملہ کیا ہے۔ ایران کو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح وہ پاکستان کو کھلی جنگ میں جو ہے وہ گھسیٹنے کے مترادف ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودیہ 2025 میں ایک پیکٹ کر چکے ہیں کہ سعودیہ پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، تو ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلی بار بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے ایران کی مدد کی، ایران کا ساتھ دیا، جس کا والہانہ انداز میں انہوں نے خیر مقدم بھی کیا اور بعد میں پاکستان کا شکریہ ادا بھی کیا۔ اس بار بھی انشاءاللہ پاکستان ایران کا بھرپور ساتھ دے گا، پر ایران کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو یا اپنے جو عرب اسلامی ممالک ہیں ان کو کسی بڑی مشکل میں نہ پہنچائے۔ حملے اتنے جو ہیں ایران کے وہ پریسائز ہونے چاہیے، جس میں نقصان جو ہے وہ صرف امریکن بیسز کا ہو، امریکہ کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کا ہو، اور مسلمان جو ہیں اس میں شہید نہ ہو۔ ابھی تک کی ایک رپورٹ ہے کہ ابو دھابی میں ایک شخص جو ہے وہ جہاں باغ ہو چکا ہے اور اس کی شناخت پاکستانی نژاد جو وہاں پہ رہ رہا تھا اس کی ہے، اور یو اے ای نے پاکستان کے ساتھ جو ہے اظہار افسوس بھی کیا ہے پاکستانی شہری کی موت پہ۔ میں ضمن میں آپ کو دکھاتا بھی چلوں، یہ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دائیں طرف کہ یہ ویڈیو جو ہے چل رہی ہے بحرین میں جو میزائل اٹیک ہوا ہے ایئر بیس پہ۔ یہ جو ویڈیو ساتھ چل رہی ہے یہ ابو دھابی میں اٹیک ہوا ہے، اور یہ جو ویڈیو ساتھ چل رہی ہے یہ قطر پہ اٹیک ہوا ہے۔ ان اٹیکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکن ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بالکل ناکام ثابت ہوا ہے، اور ایران کے میزائلوں نے پوری طرح اپنے جو اہداف تھے ان کو ہٹ کیا ہے، اور رشین نیوز چینل جو ہیں وہ بھی یہی دکھا رہے ہیں کہ امریکن جو پیٹریاٹ جو ہے ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناکام ہوا ہے، اور ایران اس بار بہت ہی پریسائز اور جاندار حملے کر رہا ہے، جس کا فائدہ انشاءاللہ ایران کو ہوگا۔ اور ساری دنیا یہی چاہتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بیک فٹ پہ چلے جائیں، کیونکہ ایران پہ حملہ کرنے کو کوئی جواز نہیں بنتا۔ اگر ایران ایٹم بم بنا بھی رہا ہے تو وہ اپنی ساورنٹی کے لیے اس کو بنانے کا حق رکھتا ہے۔ اگر اسرائیل جو قاتل ہے، ظالم ہے، جو کسی کی جگہ پر آ کے قابض ہے، وہ اگر ایٹم بم بنا سکتا ہے، اپنے پاس رکھ سکتا ہے، تو ایران جیسی ایک سلطنت جو صدیوں سے قائم تھی، ہزاروں سال سے قائم تھی، جس نے ان یہودیوں پر کئی بار تاریخ میں احسان بھی کیے، سائرس دی گریٹ نے ان کو دوبارہ جو ہے یروشلم میں بسایا تھا۔ جب عراق کے بادشاہ بابل النینوا کے بادشاہ بخت نصر نے ان کو ادھر سے نکال دیا تھا اور ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا تھا، اس کے بعد جب سائرس دی گریٹ جو ایران کے بادشاہ تھے انہوں نے جب فتح کیا یروشلم اور عراق کو بھی فتح کر لیا، تو انہوں نے ان کو دوبارہ بسایا تھا، اور یہ آج اسی ایران کے خلاف ہیں۔ حملہ کرنے کی جو بیس ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار یا کوئی بھی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایران جو ہے وہ اس مطالبے پہ آ چکا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ مان چکا ہے بات کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہم سے پابندیاں ہٹا لی جائیں، لیکن ہم میزائل سسٹم ختم نہیں کریں گے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ صرف ایک پسٹل یا گولی بھی ایران کے پاس نہ بچے، یہ تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے کہ آپ اپنے آپ کو باندھ کے کسی کے آگے پھینک دے کہ وہ آپ کو زندہ چھوڑ دے یا آپ کو قتل کر دے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ساری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اس جنگ میں کیا آپ اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور ایران کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان کے وطن کی سلامتی برقرار رہے اور اللہ اس جنگ میں یہودیوں عیسائیوں کے خلاف ان کا مددگار ہو۔ آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔